مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چا جاؤ، یعنی یہ صرف ایک بات نہیں ہے، ایک ویژن ہے، ایک دعوت ہے، ایک سوچ ہے، ایک نصب العین ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس پوری امت کے سامنے رکھ دی کہ کوئی آدمی اگر عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، پوری دنیا کو پرچا جانا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آ جائے۔ اور وہی بات ہے جو نافع بن حارث رضی اللہ عنہ جو مکے کے گورنر تھے، عمر فاروق اس دور میں خلیفہ تھے، اس نے مکے سے باہر اسفان نام کی ایک جگہ پہ بلایا ملاقات کے لیے۔ جب ادھر آ گیا تو عمر فاروق سے پوچھا کہ تم نے مکہ کس کے حوالے کیا، کس کو قائم مقام گورنر بنا کے آپ ادھر آئے؟ اس نے کہا کہ ابن ابزی کو۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ مولم من مولینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ تو عمر فاروق نے تعجب سے پوچھا کہ تم نے مکہ ایک غلام کے حوالے کیا؟ تو حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو عالم بالقرآن ہے، عالم بالسنہ ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کے علم ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عروج دیتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ ذلیل کرتے ہیں قوموں کو۔ جو قوم اس قرآن کے قریب آئے، اس دین کے قریب آ جائے، اللہ اس کو عروج دیتے، اللہ اس کو بلندی دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ قرآن میں غتزن، اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ اس قرآن میں غتزن ہو جائے، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کے مطابق اب زندگی رکھو تو جدت کردار اور معاشرے میں ترقی اللہ تعالیٰ کو دیں گے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم آج قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، اس وجہ سے ہم پریشانی میں۔ جو کہا تھا کسی نے کہ اپنی مٹی پہ اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کی چراغ، اور اپنی خورشید پہ پھیلا دی سائے ہم نے۔ اپنی خورشید بہترین سورج کے قرآن، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے اوپر ہم نے سائے پھیلا دیے، اور ہم مٹی کی چراغ کے لیے ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر سے روشنی کی تلاش، کبھی ادھر سے روشنی کی تلاش۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور بھی بہت سارے حدیث ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ویژن کے مطابق ہم جب دین کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، شریعت کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دیں گے، اللہ ہمیں اطمینان دیں گے، اللہ ہمیں خوشی دیں گے۔ ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ خوشی عطا فرمائیں گے۔ ہم ہر کام میں شریعت کی طرف آ جائے اور شریعت کے خلاف جو بھی کام ہو اس کو ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بلند و بالا مقامات دیں گے، اور آخرت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے اور قرآن میں جو جنتوں کا اور جن بہترین انعامات کا تذکرہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ ہمیں خوشی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی قول مجھے ہمیشہ یاد ہوتے کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چا جاؤ۔ پوری دنیا پر چا جانے کا اگر کوئی راستہ ہے وہ صرف واحد راستہ ہے، وہ قرآن ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اور میں تو اکثر بھی کہتا ہوں کہ کسی کے پاس اگر اور کچھ بھی نہ ہو، صرف قرآن اس کو یاد ہو، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ اگر اس کو قرآن کا لفظ یاد ہے، قرآن کا ترجمہ یاد ہے، قرآن کا تشریحات یاد ہے، قرآن کی تفسیر اس کو یاد ہے، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ ایک طرف اس پہ علم ہے، دوسری طرف اس پہ سکون ہے، اطمینان ہے، خوشیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب بحیثیت فرد بھی، بحیثیت خاندان بھی، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت ملک بھی، اور پوری امت ہم اس قرآن کی طرف آئیں گے۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں خوشی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین۔